غریب کی جھگی میں بھی جانا پڑتا ہے, اس کی جھونپڑے میں بھی جانا پڑتا ہے, تو کیونکہ ووٹ تو سب کی برابر ہے. تو یہ بنیاد تھی جمہوریت کی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, مشکلات, اور اس کو کیا. اس کے بعد سارا معاملہ جب ہو گیا تو پھر آئین نہیں ہے. یہ اس کو کہتے تھے سرزمین بے آئین. اس سرزمین کو آئین نہیں ہے. اب بروٹ میجورٹی ہے ان کے پاس, 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آئین بنانا ہے تو میری خواہش کوشش ہے کہ وہ متفقہ کنسنسس کے ساتھ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, خواہ ان کا وہ منورٹی میں ہے یا ان کی کم تعداد ہے, لیکن ہم سب ہیں نا. یہاں یہ دیکھیں, یہ اس پہ آپ غور فرمائیں کہ میجورٹی ہے لیکن اس کے باوجود سب کو ساتھ لے کر 1973 کا آئین بنایا. پھر ہماری بدقسمتی ہوئی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیا گناہ تھا. پھر وہ اسی عدلیہ نے جس نے انہیں پھانسی کی سزا دی, اور اسی عدلیہ نے پھر یہ تسلیم بھی کیا. ابھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک کارنامہ میں گنتا ہوں. میں جناب آصف علی زرداری کی ایک دانش مندی اور ایک دانش کے علاوہ ان کا صبر اور تحمل, بہادری, کہ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ وہ جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا, اور عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ یہ عدالتی قتل تھا, سزا نہیں بنتی تھی. بات کوئی جرم ایسا نہیں تھا. 109 میں کتنے بندوں کو سزائے موت ہوئی ہے. تو شاید وکیل صاحب کیونکہ یہاں بہت بہتر مجھ سے جانتے ہیں, تو کسی نے آرگو کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بھی مشورے میں شامل تھا, اور اگر بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے تو اس کو بھی پھر دیں. تو اس نے کہا وہ بھٹو کا معاملہ تھا, وہ آپ چھوڑ دیں, اس کے علاوہ کوئی آرگومنٹ کریں. کوئی معمولی بات ہے جان دے دینا. اور اس کے بعد آئین جو تھا وہ معطل کر دیا گیا. اس میں عجیب قسم جنرل ضیاء الحق کا نام آ گیا اس میں. ایسا بھی کبھی آئین ہوا؟ اس کی حیت چینج کر دی, اس کی شکل چینج کر دی. پھر پیپلز پارٹی کو جب موقع ملتا ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی. اس نے تو ایک دن بھی سکھ کا نہیں لیا. میں اس چیز کا گواہ, یا نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل فورم پہ میں اپنی قائد کے ساتھ تھا. اور میں فخر سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ میں نے سیاست اگر سیکھی ہے تو ایک خاتون سے سیکھی ہے, اور وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے سیکھی. یہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی. جب کہتے تھے کہ خاتون حکمران نہیں ہو سکتی, خاتون کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے, لیکن وہ جدوجہد ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ان عظیم ورکرز کو سلام, اپنی قیادت کو سلام. اور آج دیکھیں, اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں, تو بلاول بھٹو صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح ہے. یہ ہمارے اس نظریے کی فتح ہے, ہماری اس سوچ کی فتح ہے, ہماری اس فکر کی فتح ہے کہ آج پھر ایک خاتون جو ہے وہ پنجاب میں حکمران ہے. یہ ہے پالیٹکس, یہ ہے جمہوریت. اس کو لے کے آگے چلنا ہے, اور اس کی بنیاد محبت ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹالرنس, اس کی بنیاد جو ہے وہ پیار ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ عشق, جو کہ سندھ دھرتی کا خاصہ ہے. صوفیوں کی زمین ہے نا, عشق والوں کی زمین ہے نا, درد والوں کی زمین, پیار والوں کی, محبت کرنے والے لوگوں کی زمین ہے. تو اس نے تو سارے برے صغیر کو پریم دیا ہے, پیار دیا ہے, عشق دیا ہے, درد دیا ہے. اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں. یہ انداز دیکھیں نا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے
وہ پیار کی ہے، محبت کی ہے، وہ عشق کی ہے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا ہے، ایک دوسرے کا درد بانٹنے کا ہے۔ درد یونیورسل ہے، عشق یونیورسل ہے۔ دنیا میں آپ کسی طرح چلیں جائیں، انسان کا درد ایک جیسا ہے، انسان کی محبت ایک جیسی ہے۔ دنیا کی ہر ماں، خواہ وہ افریقہ کی ہے، وہ خواہ پاکستان کی ہے، ہندوستان کی ہے، جاپان کی ہے، انگلستان کی ہے، اس کا درد، اس کا دکھ، اس کا بچے سے پیار ایک جیسا۔ یہ اس میں آپ کوئی تفریق نہیں کر سکتے۔ اور جذبہ بھی سب سے طاقتور جو ہے وہ پیار کا ہے، محبت کا ہے۔ وہ تو شاہ لطیف نے کہا، سائیم صدائیم کری متھے سندھ سکا، دوستوں دلدار مٹھڑا عالم سب آباد کر۔ وہ تو یونیورسل پیغام ہے، وہ صرف سندھ سے اٹھتا ہے، اور جب یہاں سے پیغام اٹھتا ہے تو وہاں سے پھر بلے شاہ بولتے ہیں، وہاں سے پھر محمد بخش صاحب کھڑی والے بولتے ہیں، ایک ہی پیغام، اور وہ پیغام ہے محبت۔ یہاں تک پہنچے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ نظام جو ہے یہ ایوولوشن کے ذریعے ایوالو ہو رہا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر لڑتے ہیں۔ عمر گزر گئی اسی ایک دھن میں، کہاں سے چلے تھے۔ میں چودھری یاسین کو بتا رہا تھا کہ یار کہاں سے کہاں چلی گی سٹوری۔ کل کی بات ہے، یہاں ٹرک کے اوپر میں کھڑا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر جب حملہ ہوتا ہے، جب ہمارے 200 سے زیادہ کارکن مرتے ہیں، میرے خود جو جیکٹ پہنی اس کو آگ لگتی ہے، کوئی گر رہا ہے، مراد علی شاہ صاحب کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی ادھر گرا پڑا ہے، کوئی ادھر گرا پڑا ہے، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر لیاقت باغ میں جا کر کیا ہوتا ہے، پھر میں ادھر ہی موجود ہوں، اسی سٹیج پر ہوں۔ تو یہ سب ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ابڑو صاحب کہ کس طریقے سے اب تو ٹھیک ہے، سب کا احترام کرنا چاہیے، اور جمہوریت میں جو پہلی بات ہے وہ ہے ٹالرنس کی، کہ آپ سب کو سنیں اور ان کو عزت دیں، ان کے خیالات کو عزت دیں، جو بھی وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے اس کو آپ احترام سے سنیں، اور احترام سے کے ساتھ اس سے اگر آپ ڈفر کرنا چاہیں تو کریں، تشدد سے نہیں۔ جن نے تشدد کیا وہ جذبہ ہی اتنا کمزور تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جس نے پیار کیا وہ تو صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بڑا انوکھا ہے، جو بڑا مشکل ہے۔ اب لوگ ابھی ہمیں تو سب کا ہی احترام، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے، ہمارا کارکن اپنے اوپر جو ہے وہ تیل گراتا ہے، اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے پیٹرول ڈال کر، لیکن گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نہیں چھیڑتا، کسی بندے کی پراپرٹی کو آگ نہیں لگاتا، کہیں پتھر نہیں مارتا، خود اپنی جان دیتا ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی، یہ ہے پیپلز پارٹی کا نظام۔ اور میں یہ دیکھتا تھا کہ قیادت کتنی اعلیٰ ظرف تھی۔ میں آپ کو اگر ایک واقعہ بتاؤں کہ ہم روم میں تھے، جنیوا، اور وہاں پر ایک سمٹ کانفرنس تھی، یا حکومتوں کے سربراہ تھے یا پھر پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس میں انوائٹڈ تھی، میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک آپ آنکھوں سے نہ دیکھیں آپ کو یقین نہیں آتا۔ یہاں تو سب ہی تھے نا، سب کوئی بی بی کو کہتا ہے یہ اچھی لیڈر ہے، کو کہتا تھا نہیں اچھی لیڈر۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے اور میں جذباتی بھی ہو جاتا ہوں کہ پورا ہال جس میں بڑے بڑے نام تھے، اب بھی ہیں، کچھ سربراہان مملکت ہیں، کوئی سربراہان حکومت ہیں، کوئی پارٹیوں کے سربراہ ہیں، تو ایک پکچر لینے کے لیے بی بی کے ساتھ